حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں بتایا نا، یہ تو نہیں بولا تھا کہ جب شادی کرنا تو پہلے استخارہ کرنا تو شادی کرنا. نہیں، مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ شادی کے چکر میں نا لڑکی کے لیے اب جو ہے وہ اسے کیا کرنا ہے کہ پہلے جو ہے نا پہلے دیکھ لیا، سب کچھ کر لیں گے، اس کے بعد دیکھ کر اس کی شکل دیکھ لی، اس کے گھر پہ آ کے کھا پی لیا، اس کو دیکھ لیا مرغی ٹھیک ہے، بکری ٹھیک ہے، چھوٹی ہے، پتلی ہے، موٹی ہے، اس کے بعد اینڈ میں اچھا نام دے دے ہم جو ہے نا استخارہ کریں گے. میں کہتا ہوں استخارے کو کیا بولا جائے، مطلب استخارہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں بتایا نا، یہ تو نہیں بولا تھا کہ جب شادی کرنا تو پہلے استخارہ کرنا تو شادی کرنا. بات یہ ہے استخارے کرنے کا جو تعلیم ہے وہ دی کسی اور معنی میں ہے، استعمال ہوتی ہے زیادہ تر ہمارے یہاں صرف شادیوں پر یا فون کے اوپر. ایک مولوی صاحب آگے ٹی وی پہ بیٹھیں گے اور کال آئے گی، اچھا جی تسبیح گھمانی ہے، کھڑا کٹ تسبیح گھوم رہی ہے، اور ان کو جو ہے الہام ہوتا ہے، ان کو کشف ہو جاتا ہے، الہام ہوتا ہے کہ جی یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اب اس مولوی سے کوئی پوچھے کہ یہ جو جواب تم دے رہے ہو یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کا استخارہ کون کرے گا؟ مسئلہ بات دیکھو وہیں پہ آ جاتی ہے کہ استخارہ اچھا سیدھی سی ایک بات ہے، ذرا کامن سوچ کی چیز ہے، سوچنے کی بات ہے کہ استخارہ ایک مولوی کرتا ہے، ایک استخارہ مولوی کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ مولوی کرے جو بھی کرے، جو آج کے استخاروں کے ڈبے ہیں ہمارے یہاں دکھتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ جواب ہاں میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کہتا ہے جواب نہ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. لڑکے والوں کا استخارے میں نہ آیا اور لڑکی والوں کے استخارے میں ہاں آیا ہے، دونوں کے بعد اپنے اپنے مولوی ہیں، ٹھیک ہے، پیر صاحب ہیں یا جو بھی ہیں. اور اس کے بعد میں پوچھوں کہ بھائی تم دونوں نے استخارہ کس سے کیا تھا؟ بھائی استخارہ دونوں نے مطلب پاکستان کے وزیر اعظم سے کیا تھا، تو ٹھیک ہے میں وزیر اعظم کو فون ملاتے پوچھتا ہوں جی سر آپ نے دو جواب کیوں دیے، ایک کو آپ کہتے ہو نہیں ہو سکتا، دوسرے کو آپ کہتے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہاں تو آپ دونوں کا دعویٰ ہے، ایک کہتا ہے ہم نے بھی استخارہ اللہ سے کیا، دوسرا کہتا ہے اس نے بھی استخارہ اللہ سے کیا. اب یہ سوال ہے کیا مطلب اللہ مطلب نعوذ باللہ ڈرامے بازی کر رہا ہے کہ وہ ایک طرف تو کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے کر لو، یہ لڑکی کے حق میں بہتر ہے، یہ لڑکے کے حق میں، دوسری طرف کہتا ہے ہاں ایک طرف نہ دوسری طرف ہاں. تو مسئلہ یہ کہ چیک کون کرے گا، مسئلہ یہ کہ چیک کون کرے گا کہ سچ کون بول رہا ہے. ہو سکتا ہے ایک ڈرامے بازی کر رہا ہے دوسرا بھی ڈرامے بازی کر رہا ہے، بات تو یہ آتی ہے کہ ڈرامے بازی ہی ہو رہی ہے زیادہ تر. بھائی استخارہ دعا کر، ہمیں ایک اصول دیا گیا تھا شادی کے معاملے میں کہ چند چیزیں بتائی تھی کہ دولت شہرت اور عزت وغیرہ میں دین وغیرہ، اس میں دین دیکھنے کی بات تھی کہ لڑکی کی سیرت یا دین دیکھی جائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو سیرت یا دین اس کا دیکھا جاتا ہے. ہم سیرت دین کو دیکھتے ہی نہیں ہے نا، ہم تو اس کی لڑکی ہوگی تو دیکھیں گے، اس کی لڑکی کے آنے سے پہلے اپنا گھر کا کمرہ پورا چیک کیا جاتا ہے خالی کر کے کہ یہ کمرہ بھرنا ہے، ٹھیک ہے، کتنا بڑا جہیز آئے گا، کتنی ساری چیزیں آئیں گی، تو کمرہ اس کے حساب سے خالی کیا جاتا ہے. یہ لڑکوں والوں کی طرف ہوتا ہے جو بغیرت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا مقصد ہوتا ہے لڑکی سے ان کا گھر بھرے، لڑکی ان کی نوکرانی کے طور پہ آئے گی، پھر وہ گھر کے کام بھی سنبھالے گی، بہت پلاننگ ہوتی ہے ان کی پہلے سے. اور لڑکیوں کا مسئلہ اچھا وہ دیکھنے جانے کے لیے ان کو پھر وہ چیک کرنا ہوتا ہے کس لڑکی کے پاس کتنا ہے، اس کے گھر والے کیسے ہیں، تو وہ پوری تفصیل لیتے ہیں، آپ کے ابو کیا کرتے ہیں، آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں، بھائی کی بیویاں کیا کرتی ہیں، اس کے بچے کتنے ہیں. ابے بھائی تو لڑکی دیکھنے آیا تو لڑکی کے بارے میں پوچھو نا، لڑکی کی کردار کیسا ہے، لڑکی کس قابل ہے تمہاری، اس کو چیک کرو. تم اس کی پوری فیملی کا پورا جو ہے نا وہ ایک سرنگ نہیں ہوتی جس میں گھس کے چیک کرا جائے کہ اندر تک کیا ہے، وہ چیک کیا جاتا ہے. پھر اینڈ میں یہ ہوتا ہے استخارہ، اور استخارے کے بعد استخارہ اصل میں بتاؤں استخارے کے یہ ڈرامے بازی کیا ہے، منہ پہ تو کہنا نہیں ہے کہ ہمیں پسند نہیں آئی، انکار تو ہم ویسے کرنا نہیں چاہتے، تو ایک ہیلا ڈھونڈا جاتا ہے. اچھا ہم استخارہ کروا لیتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اگر منع کرنا تو ان کو کیا کہنا ہوگا، یار استخارے میں آئے نہیں تھا اس لیے ہم نے منع کر دیا. ہم کیا کہہ سکتے ہیں، پیر صاحب نے منع کر دیا، پیر صاحب نے منع کیا ہے، میرے مطلب ہمارے ہم دیکھو یار ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ اصل میں ہم اپنے پیر صاحب کی بات مانتے نا، تو انہوں نے کہہ دیا ہاں لڑکی تو ہمیں بہت پسند آئی ہے، لڑکی یا لڑکا ہمیں بہت پسند ہے، یہ کمال کا ہے، ہم تو چاہ رہے تھے لیکن مطلب ہم کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا جو اللہ دیکھیں رشتے تو آسمان پہ بنتے ہیں، رشتے تو آسمان پہ، ہم کیا کر سکتے ہیں، نصیب کی بات ہے، رشتے آسمان پہ بنتے ہیں. کہاں لکھا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے کہ رشتے آسمان پہ بنتے ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ بتایا کوئی صاحب.
کھا لیا پی لیا، ہاں شادی کا دن بھی رکھ لیا، ڈیٹ بھی رکھ لی، بات چیت بھی کر لی آپس میں، اس کے بعد نہیں مسئلہ ہو گیا، ہمارے میرے صاحب نے منع کر دیا، وہ بڑا خطرہ ہے آگے، یہ شادی نہیں چل سکتی۔ اب میں ہاں اب سنو، میں اسی پہ ایک بات اپنا بتاتا ہوں، ایگزامپل دینا تو میری اپنی ایگزامپل، میری شادی جس سے ہونی تھی ادھر اس طرف جو ہے نا یہ بتایا گیا تھا کہ جی لڑکا جو ہے نا یہ شادی چل ہی نہیں سکتی، 1 سال میں ختم ہو جائے گی، لڑک بہت خطرناک ہوگی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا۔ اور میں اپنی اس چیز میں تھا کہ کون ڈرامہ ہے، کون بکواس کر رہا ہے، کس کو پتا ہے کیا ہے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اور شادی کر لی ایسی کی تیسی میں، کیا جس نے جو بولنا بولتا رہے، مطلب کیا مطلب ہے، کوئی پروف تھوڑی ہے، کوئی اللہ سے پوچھ کے آ رہا ہے، اللہ سے دکھا رہا ہے، اللہ پہ اصل میں نام تھوپا جاتا ہے۔ اب مجھے یہاں سالوں گزر گئے، بچے بھی ہو گئے، شادی بھی ہو گئی، گزر بھی رہی ہے، کہاں گئی وہ رپورٹ ہے ڈراموں کی؟ میں استخارے کو سیدھی ایک مثال دوں، میں استخارے کو مشورہ سمجھتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، جس طرح کی یہ دعا پڑھنی ہے اور اللہ سے استخارہ کرنا۔ استخارہ مطلب آپ کا آپ ارادہ نہیں کر پاتے یہ چیز، یہ کام میں کروں یا نہ کروں، ٹھیک ہے، کنفیوژن ہے، تو آپ اللہ سے ایک مشورہ کرتے ہو، اور اس مشورے میں یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کا دل ایک طرف ہو جاتا ہے، یا تو کر لو گے یا نہیں کر لو گے۔ چلو ایک اور اس میں ایگزامپل ایڈ کرتے ہیں، آپ اگر وہ کام کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ہو سکتا ہے اس میں راستے کھلتے چلے جائیں اور آپ کر جاؤ، آپ کے راستے کھل جائیں گے، آپ کرنا چاہ رہے ہو اور وہ کام ہوتا جا رہا ہے، اس کا مطلب وہ ہو رہا ہے۔ اور اب آپ کرنا چاہ رہے ہو پر وہ ہو نہیں رہا، ختم ہو گیا، یعنی آپ کرنا بھی چاہ رہے تھے، ارادہ بھی کر چکے تھے، ہر چیز صحیح بھی تھی، اور آپ سے نہیں ہو سکا آگے سے، ایسی سچویشن آئی کہ وہ کام آپ کے راستے سے ہٹ گیا، ختم ہو گیا، اور آپ نے استخارہ کیا تھا، اللہ سے مشورہ کر لیا تھا، تو پھر اللہ کی طرف سے سمجھو، جب آپ اپنے ایفرٹس پورے، یہ مثال دوسری لو، میں نے بیج ڈالا زمین پر، اور پانی بھی ڈالا اس کے اوپر، اور ہوا بھی ٹھیک ہے، زمین بھی ٹھیک ہے، ہر طرح سے اپنا کام ٹھیک کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں اللہ کا کام ہے نا اس کو اگائے یا اس کو برباد کر دیں۔ اگر میری طرف سے سارے عمل ٹھیک ہے تو پھر رزلٹ آنا چاہیے، رزلٹ اگر نہیں آ رہا اور رزلٹ میری کوشش کے بعد نتیجہ صحیح ہونا چاہیے تو نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فالٹ میرے میں نہیں ہے، یہ رزلٹ اللہ نے دیا، تو پھر اس پہ صبر کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اب آپ زمین بھی خراب ہے، بیج بھی نہیں ڈالے یا بیج ڈال دیے لیکن زمین صحیح نہیں تھی یا ہوا میں نہیں رکھا، یعنی آپ کی اپنی کوشش صحیح ہونی چاہیے اور آپ کا ارادہ ٹھیک ہونا چاہیے، ارادہ ہوگا تو کوشش بھی ہوگی، اور اس کے بعد رزلٹ اللہ پہ چھوڑو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کوشش بغیر کی اللہ پہ چھوڑو، ہمارے عموماً شادیوں میں یہی تو مسئلہ ہے، ایک تو بیٹھے رہتے ہیں لڑکی کو بٹھا کے 20 سال 25 30 سال، لڑکا بھی رشتے دیکھتے جائیں گے، ٹائم گزارتے جائیں گے، ان کا ہر ایک پہ یہ ہوتا ہے اگلے سے بعد اگلے پہ دیکھیں گے، یہ پسند نہیں آیا، اگلا کلک کرتے کرتے وہ اس کے بال سفید ہونا جب شروع ہو جاتے ہیں نا تو پھر بیٹھتے ہیں اور کوئی رشتہ نہیں مل رہا، کوئی جوان نہیں مل رہا، بڈھوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، پھر وہ اب تو گزارنا ہے، اب تو ٹھوکنا ہے اس کو، کسی کے ہاتھ میں تو ٹھک جائے، 2 بچوں کا ہو یا کنوارا ہو، رڑوا ہو، کیا ہو پتہ نہیں، 10 قسم کے مسائل ہیں، پھر لڑکی کی زندگی برباد کرنے والی بات ہے، کسی کو بھی ٹھونک دو، کیونکہ اب وہ بوجھ لگنے لگی ہے، پہلے مزے کر رہے تھے، سمجھ رہے تھے بڑے رشتے آ رہے ہیں، اب بوجھ لگ رہی ہے، چھوٹی لگ رہی تھی نا تو تب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پھر کہتے ہیں یہ رشتے، یار یہ اتنے رشتے آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئے، یہ جہاں سے بھی آئے، آ تو رہے نا، اس کو دیکھو پرکھو سمجھو، پھر اس کے ساتھ مطلب بات کرو کبھی۔ اچھا، اور لڑکوں ہو یا لڑکی اس میں پسند کرانے میں بھی تو 10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، شادی کرنی ہے لڑکی نے، لڑکی سے نہیں پوچھیں گے، ان کے ماں باپ سے پوچھا جائے گا، اس کے بھائی نہیں، ہاں آپس میں ہوگا، اس کی پھوپھی بتائے گی، اچھا رکو ہمیں اپنے لڑکوں کو دکھانا ہے، اچھا اس کے بھائی آ رہے ہیں وہ بھائی بھی دیکھیں گے، اچھا ایک میٹنگ پہ اگر وہ آ گئے تو دوسری میٹنگ میں ہم تو اگلی بار آئیں گے، ہماری وہ جو ہے نا خالہ وغیرہ وہ باہر سے آ رہی ہیں، اصل میں وہ بھی لڑکی دیکھنا چاہ رہے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے، پھر وہ دیکھیں گی، پھر جب یہ چلی جائیں گی، ہاں تو جب یہ سب چلے جائیں گے پھر وہ ان کا اچانک کوئی نکل کے آئے گا کہ اچھا آپ لوگ ہمارے یہاں دعوت پر آ جائیں، وہ ہمارے کچھ اور لوگ ہیں وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا گھر بھی دیکھ لینا، یہ ایک نیا بہانہ آتا ہے۔ ایٹ دا اینڈ جو کام کرنا تھا نا، لڑکی کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کرنا اور اس کے کردار کو دیکھ کے شادی کی بات کرنا، وہ نہیں ہو رہا ہے، باقی ساری کھچڑی پکے گی، کھانا پینے میں ٹائم لگے گا، بھیڑ بکریاں منایا جائے گا، اینڈ میں ریزلٹ وہی آئے گا استخارہ، اور پھر وہ باتیں میں کر چکا ہوں استخارے میں کیا ڈرامے بازی چلتی ہے۔ تو یہ استخارے والا جو سسٹم ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگوں میں ہے نا، یہ بکواس، میری نظر میں یہ بکواس ہے، استخارہ بکواس نہیں ہے، استخارے کا جو سسٹم چلتا ہے یہاں پہ ڈرامے بازی کے نام پہ، اسی وجہ سے لڑکیوں کی زیادہ تر کی جو امائیں ہوتی ہے نا، یہ جاتی ہے باباؤں کے پاس، فلانے بابا، رشتے والے بابا، رشتے والی انٹیوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، باباؤں کے پاس جا کے ٹائم برباد کیا جا رہا ہے، اور بابا جو ہے نا وہ تعویذ کے جو ہے نا وہ منجن بیچ رہے بیٹھ کے، بیٹا یہ کر لو، بیٹا یوں کر لو،
नहीं नहीं, और बाबाओं से तो वजीफे मिलते, एक 3 महीने इस पे लगाए, 2 महीने उस पे लगाए, 1 साल उस वजीफे पे लगाया, शादी नहीं होगी तेरी, उनके दावे खत्म। आपकी शादी ये करे 1 महीने में हो जाएगी, मां की आंख, 1 महीना गुजर चुका, कुछ भी नहीं हुआ है, दूसरे बाबा, तीसरे बाबा, 10वें बाबा गुजर गए, इसका मतलब है ड्रामेबाजी हो रही है ना कहीं तो गड़बड़ है। गड़बड़ यहाँ पर ये है कि ये काम बाबाओं का और इस तरह की चीजों का था ही नहीं। क्या मुझे यार एग्जाम्पल कोई दे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारे कर करके शादियां कराई थी साहबा कराम की? साहबा आते थे और वो उनको बिठा कर उनसे कहते थे रुक जाओ, मैं अल्लाह से इस्तिखारा करता हूं, फिर बताऊंगा तुम्हारी शादियां दोनों की होनी चाहिए या नहीं। ऐसा हुआ है कभी? को मुझे बताया ऐसी एग्जाम्पल। पसंद पर है, आपको पसंद है, खत्म बात। अब आप परफेक्ट इंसान ढूंढने के चक्कर में यहाँ पे असल में बैठे हुए कि परफेक्ट मिले, गलती ना हो, वो हीरा हो, लड़की हो तो हूर पर ही हो, लड़का हो तो वो आसमान पे पहुंचा हो, गाड़ी हो, स्टेटस हो, कामयाबी हो। नामुमकिन है कि उस बेचारे के पास कोई गुर्बत हो या कोई मतलब ऐसी चीज हो मुख्तलिफ। और 1 मिनट, ये प्रॉब्लम हमारे सिर्फ हाई स्टेटस में नहीं है। मैं अगर सिर्फ हाई स्टेटस में होता बात, अगर हाई स्टेटस के लोगों का मसला होता तो बात समझ में आती कि यार इनके तो दिमाग ही ऊंचे होते हैं, पैसा बहुत है। लेकिन साला छोटे छोटे घरों पे मैंने देखा है जिनके अब्बा ठेले लगा रहे हैं, रोज के 50 रुपए कमा रहे हैं, उनके भी दिमाग ने इतने ऊंचे हैं कि अगर लड़की की शादी करनी है तो यही सब पंचायतें वहां पे भी चल रही, नखरे नहीं खत्म हो रहे हैं। अब आप यही मिसाल देख लो अपनी, आपने जो बात कही कि उम्र कम है और उसकी नहीं, अब सोच सुनो इस प्रॉब्लम में जो बता रही हूँ कि वो ज्यादा उम्र हो गई है, इतना साल से शादी हुई नहीं। यार एक मुझे बात बताओ, एक क्या डिमांड है, क्या डिमांड है? अच्छा, खुद बुढ़ापे पे जा रही है, खुद उनकी उम्र गुजर रही है, एक औरत की शादी हुई नहीं है, और अगर जवान लड़का मिल रहा है खुद ऑफर दे रहा है शादी करने की, वो चाहता है करना, एक अच्छी लड़की मिल जाए और वो है, तो उन्हें इसलिए नहीं कहती कि उसकी उम्र कम है। बस ठीक है, तो फिर डिमांड ऐसे लोगों को मरने तो फिर बुढ़ापे तक मरती है जा जाके, इनको फिर रोती है बैठ के कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। तो करने दो, फिर ये होता है, फिर ये लव मैरिजों में फंसती हैं, तो फिर ऐसे लड़कों के साथ ख्वार भी होती है निकल के घरों से। लड़का अच्छा होना अलग बात है, यही तो बात मैं कर रहा हूँ। लड़का अगर अच्छा है तो मसला क्या है अगर वो किराए पे भी रहता है, लड़का काम करने वाला है, मेहनती है या नहीं। यहाँ तो यह हाल है कि अपने अपने घरों के जो लड़के हैं ना वो भी कमीने 1 नंबर के, बाहर जाके देखो तो सही लड़के क्या क्या करते हैं। अब उसका घर अपना है, नहीं घर अपना है, गाड़ी है, स्टेटस, सब कुछ, बाप बिजनेसमैन करना जाके, तो ऐसे लड़कों से बीवियां बाद में रोती भी है, फिर इनकी तलाकें हो रही हैं। क्यों? बर्दाश्त ही नहीं है। कोई लड़कियों बीवी वाला तो कोई उनमें सीन ही नहीं होता, बीवी शोहर वाला, वो अपने स्टेटस का है, वो घास भी नहीं डालता फिर। और देख लो रेशो तलाक का क्या चल रहा है, बहुत सारे रीजन है, उनमें से एक ये भी है। सही के लड़के से करनी नहीं है ना। अब तुम इस लड़की की मिसाल दो जो तुम बता रही हो, अगर मुझे कि ज्यादा एज है यार, अगर जवान लड़का मिल रहा है तो यहाँ पर इस्लाम कहाँ मर जाता है? मेरा सवाल यहाँ आता है। वैसे तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की मिसालें दी जाती हैं, तो वहां 25-40 में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या वो बच्चे नहीं थे? उनकी ये 40 की 25 की एज पे एक नौजवान लड़के से मैं शादी क्यों करूं? इतना ड्रामेबाजी है, मैं बता रहा हूं ना इस्लाम से। तो हजरत देखो, सवाल यही सवाल है, यही लड़कियों के से यही सवाल यही पे आता है मेरा कि क्या हजरत खदीजा के पास पैसे की कमी थी? तुम मिसालें नहीं, शादी इस्लाम के मुताबिक करनी है, तो उम्र गुजर रही है, बुढ़े हो रहे हैं, फिर ये भी रोना धोना है, लड़की नहीं मिल रहे, अच्छा रिश्ता चाहिए, जब अच्छा आ जाए तो नहीं, उसके पास घर अपना होना चाहिए कम से कम, ये हो वो हो, फिर ज्यादा कुछ नहीं तो यार लोग क्या कहेंगे, उसकी उम्र इतनी कम है, बच्चा है मेरे आगे, तो मैं 35-40 की, वो छोटा सा 20 साल 25 साल 30 साल का लड़का। अबे यार अल्लाह के बंदियों, उसकी उम्र कम है, कम से कम तुम्हें नेमत मिल रही है अल्लाह की तरफ से कि एक बंदा जवान तुम्हें ऑफर कर रहा है। यहां इस्लाम मर जाता है, यहां इस्लाम मर जाता है। यहाँ 40-50 का फर्क, वो 40-25 का फर्क नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अपनी अना के खिलाफ आ रही है ना बात। अब लोगों के, क्योंकि यहां हम इसलिए चलेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, बच्चे से कर ली, उससे कर ली, अब उसको कहेंगे कि तुझे ख्याल नहीं आया था, तू इतना जवान है, किसी जवान लड़की से शादी कर लेता, ये क्या बुढ़ी से शादी कर ली, ये क्या जवान। मसला है कि उसकी असल चीजें नहीं आती, हमारी नियतें इतनी खराब है, मैं क्या बोलूं। इस्लाम तो बीच में हमारे सिर्फ एक वो दुकान की तौर पे होता है, वो मैं शॉप वाली मिसाल देता हूँ कि एक दुकान है इस्लाम की, जिसको जो उसमें से पसंद आता है उससे उठाता है और कहता है देखो इस्लाम तो ये कहता है, देखो इस्लाम तो ये कहता है। सुनो, शादी पे भी मैं इसको भी मिसाल देता हूँ, शादी के लिए दुकान से क्या उठाया जाता है, इस दुकान से जो, और वो भी उस वक्त उठाया जाता है जब अपने फेवर में कोई बात लेनी हो, दूसरे के लिए नहीं, दूसरे के लिए इस्लाम बीच में से हटा देते हैं क्योंकि पता है ना अपने खिलाफ आएगा।
اب مثال لو شادی میں، سنو شادی میں اب جو ہے نا وہ جب ساری باتیں ہو جائیں گی شادی کے اوپر ہی، تو مہر کے اوپر جب بات آئے گی نا تو عموماً اب آپ دیکھنا بڑے بڑے بوڑھوں کو، اور ان کو زیادہ تر بڑے بوڑھوں میں یہ کیڑا ہے، کیونکہ اپنی جیب سے نکلنا ہے مہر کسی کا، تو ہم مہر تو ہے نا شرعی مہر رکھیں گے، شرعی مہر، حق مہر جو ہے نا شرعی ہوگا، 32 روپے 4 آنے کیا وہ ایک تکیا مطلب ہاں چاندی کا جو بھی ہے شرعی مہر آ جاتا ہے۔ اب تمہاری ایسی کی تیسی شرعی شادی کہاں چلی جاتی ہے؟ 3 لفظ بیٹھ کے بولو، نہیں 3 لفظ بیٹھ کے بولو، 3 تم لڑکا بولے 3 لڑکی بولے، ہو گیا نکاح، لے جا بھائی اٹھا کر، ٹھیک ہے، اگلے دن ولیمہ کر کے کھلا دینا چند لوگوں کو جو کھلا سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے، یہ بھی سنت ہے، فرض نہیں ہے، ہو گئی شادی، چل بھائی بیٹھ، لے کے چند مہمان لے کے چلا جائے، شادی ختم۔ یہاں شرعی شادی کیوں نہیں آتی؟ اس ٹاپک کو تھوڑا سا کلوز کرتے ہیں، اس چیز پہ سوچو، بڑے بڑوں سے پوچھو، پہلے جو شادیاں ہوتی تھی ان لوگوں کی، ہمارے جو پیچھے کے لوگ ہیں، کتنا استخارے کرتے تھے، ذرا ان کی اسٹوریاں پوچھو سب سے، شادی کیسے ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی سب کی شادیاں، اور نہیں لو میرج ہو یا ارینج میرج ہو، میں بات ہی نہیں کر رہا، شادیاں کیسے ہوتی تھی پہلے ان کی سب کی، بڑوں نے دیکھ لیا، بھائی ابا نے دیکھ لیا، ماں باپ نے پسند کر لیا یا کسی سے پسند کیا جو بھی تھا، لیکن شادیاں ہو جاتی تھی، استخاروں کے اتنے ڈرامے زیادہ نہیں تھے، ہمارے ابو نے کرائی تھی، اس نے کرائی تھی، اس نے بڑے پسند کر لیتے تھے، شادی ہو جاتی تھی، جیسے یہی کہا جاتا ہے نا، سنایا جاتا ہے ہمارے بڑوں نے کرائی تھی، تب بڑے کرا دیتے تھے، اور ان کی شادیوں میں مضبوطیاں چیک کرو کہ کتنے سالوں سے رہ رہے ہیں، ہمارے پورے پچھلے جو لوگ ہیں وہ 40 سال 50 سال ہو گئے، بہت سو کے، ٹھیک ہے، طلاق کا ریشو اتنا زیادہ نہیں ہے، رہنے کا ریشو زیادہ ہے، آپس میں برداشت ہے، چاہے لڑتے ہیں کتوں کی طرح لڑ رہے ہو، لیکن رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس وقت کے لوگوں کو چیک کرو جی، یہ استخاروں کے باوجود جو شادیاں کر رہے ہیں، استخاروں کے باوجود ان کی طلاقیں ایسے بڑھ رہی ہیں جیسے تسبیح کا دانہ ٹوٹتا، ٹگڑک شادیاں، ادھر شادی ہوئی ہے 1 ہفتے میں طلاق، ادھر شادی ہوئی 2 دن میں طلاق، ادھر شادی ہوئی، مطلب کیا ہوا ساری چیزوں کا؟ اگر استخارہ ہی مان کے شادی کی تھی نا، جب تم نے مان لیا کہ استخارہ اللہ کی طرف سے، تو اللہ کی والی چیز دی ہوئی چیز پہ صبر کرو نا، یا تو پھر مانو کہ تم ڈرامہ بازی کرتے ہو، تمہیں خود سے ایک مطلب شادی کرنے نہ کرنے کے ڈرامے بہانے چل رہے ہیں استخاروں کی آڑ میں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر ایک خطرناک بات بتاتا ہوں، ان شادیوں کے چکر میں اور کیا ہو رہا ہے اس وقت، جو میرے تجربات کے ساتھ مجھے جو آبزرویشن ملتی ہے سوسائٹی میں، ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے جب لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی نا اس طرح کی زیادہ ایج پہ، تو وہ عموماً پھر جاتی ہیں دوسری جگہ، کوئی شادی کی سائٹوں پہ جاتی ہے، یا کوئی ایسے سینٹرز میں جاتی ہیں شادیاں کرائی جاتی ہیں، یا باہر کے لوگوں سے شادی ہوتی ہے کہ جی یہ US کا ہے، کینیڈا کا ہے، پھر کیا ہوتا ہے ان کو جھانسے دیے جاتے ہیں شادی کے، ظاہر ہے انہیں شادی نہیں ہو رہی، کوئی انہیں جب آس ملتی ہے تھوڑی سی، ایک لڑکی جس کو کوئی نہیں پوچھ رہا معاشرے میں، اس کو کہیں سے آس ملے، امید ملے کہ یار یہ کوئی میری طرف دلچسپی لے رہا ہے، تو وہ بیچاری اس کی تو خواب اس کے سہانے خواب بن جاتے ہوں گے کہ میں کہاں جاؤں گی، اب وہ اس کے ہاتھوں میں جائے گی، وہ اس کو شادی کے بہانے دے یا کچھ بھی کرے کہ دیکھیں ہمارا یہ ویزا ہے، یہ کارڈ، یہ چیزیں، بس باہر ہم جانے والے ہیں، یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کمپیوٹر کی وجہ سے یہ سب مشکل نہیں ہے جعلی بنانا، اور اس لڑکی کے پاس کون سا سائنٹیفک اکوپمنٹ ہے، ٹیسٹ کریں گے کون سا سچا ہے جھوٹا ہے، اب اس کو وہ شادی کر لیں یا جو بھی کر لیں، اس کے بعد اسے یوز کریں گے، اس سے مزے لیں گے، اور اس کے بعد چل بھائی سائٹ پہ نکل، پھر وہ روتی بیٹھتی ہے، کبھی اخبار میں جا رہی ہے، کبھی ٹی وی پہ نیوز آتی ہے، کبھی کچھ آتا ہے، تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے، پھر باہر کے بہانوں کے حوالے سے بھی لے کے جاتے ہیں، لڑکی سے شادی کر کے لے گئے، یہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہاں جا کے اس سے غلط کام ہو رہا ہے، یا اس کو سیل کر دیا، یہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو سب کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ سب ہو رہا ہے۔ ابھی تو ٹاپکس تو بہت ہیں، ابھی تو صرف میں اس کیا کہتے ہیں استخارے پر، اور اس استخارے سے ہوتے ہوتے شادی، پھر اس کے اوپر عمر گزرنا، پھر یہ آگے کیا ایک جو ہے نا پورا ستیہ ناش ہو رہا ہے، اس پہ بات کر رہا تھا، تو یہ ہے بھائی، اس لیے ان استخاروں کے چکروں میں اتنا مت پڑو، زیادہ بہتر یہ کہ نہ پڑھا جائے۔ آپ نے چیک کر لی، جیسے موبائل خریدتے ہیں، جیسے پھر وہی بات اللہ پہ چھوڑ دینا، یار موبائل خریدنا اللہ پہ چھوڑ کے بیٹھ گیا تو موبائل گھر پہ آئے گا میرے قریب، مطلب دکان سے اڑتا ہوا نہیں، کامن مثال دے رہا ہوں۔ اب تو یار دعا کرتے ہوئے میں گھر سے نکلوں گا، یا اللہ میں موبائل لے دے یارو پلیز، مجھے جو موبائل ملے اچھا ملے، اس کے بعد اب میں نکل رہا ہوں گھر سے، تو میں نکلوں گا، دکان پہ جاؤں گا، موبائل دیکھوں گا، پرچیز کروں گا، ریسرچ کروں گا، R&D کروں گا، چیک کروں گا، کمپیئر کروں گا، پرائز دیکھوں گا، اور جو اچھی کوالٹی کا نظر آئے گا مشورہ کر کے لوگوں سے بھی شاید، اور پھر میں اسے لے لوں گا، یہی ہوتا ہے نا عموماً۔
تب استخارے بھی خود ہی بیٹھ جاتے ہیں، اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے، موبائل خود ہی گھر پہ آئے گا میرے۔ اس میں مطلب صرف اتنا ہے کہ جب لڑکا آ گیا یا آپ لڑکی کے یہاں چلے گئے، دیکھ لیا، پسند کر لیا، چیک کر لیا، مشورہ کر لیا، سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہے، بہتر ہے کردار وغیرہ، اب آگے آپ نے اپنا فیصلہ لے کے کرنا ہے نا یا نہیں کرنا ہے؟ آخر میں جب موبائل خریدنا تھا تب استخارہ کرنے جا رہے ہو، دعا استخارہ پہلے کرتے یا پہلے ہی کر لو یار کہ اللہ یہ رشتہ آ گیا ہے، اب ہم اس پہ کام کرنے جا رہے ہیں، میں کرنے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں، لڑکی زیادہ ہے تو وہ خود ہی دعا کرے گی یار میں نماز پڑھ کے ایک صحیح طریقے سے پڑھ لے دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس کے بعد وہ اپنے معاملات کرو جو بھی ہیں دیکھنے کے کرنے کے، اور دیکھتے جاؤ کہ سچویشن کیسے جا رہی ہے، بن رہا ہے یا بگڑ رہا ہے، بنتا جا رہا ہے تو کر لیا، ہو گیا ختم۔ آخر میں استخارہ کیوں آتا ہے؟ آخر میں استخارہ کیوں آتا ہے؟ یہ فائر آخر میں کیوں ہوتا ہے جو فائر پہلے ہونا چاہیے تھا؟ میں جاب پہ جا رہا ہوں، میں جاب پہ انٹرویو دینے جا رہا ہوں، سنو، جو گھر سے نکلا باہر گیا جاب پہ چلا گیا انٹرویو دے دیا سب کچھ کر لیا، اس کے بعد گھر پہ آ کے قرآن کھول کے اس کے بعد تھوڑی سی دیر بعد مسلح پکڑ کے یا اللہ انٹرویو دے کے آیا ہوں پلیز میرے حق میں کر دینا مجھے جاب ہو جائے۔ اچھا وہاں پہلے سے پڑھ کے کیوں جاتے ہو کہ پیپر دینے جانا ہے، وہاں جانا ہے، پہلے سے دعا بھی پڑھ رہے ہیں اور پیپر جو ہے نا وہ استخارہ ہو رہی ہے اللہ میرا پیپر ہے مجھے پلیز پاس کر دینا، میں نہیں پلیز 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 سب کچھ کر کے پھر پیپر دینے جا رہی ہے جاب دینے جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں یہ الٹا کیوں سین ہے شادی پہ اور ادھر؟ اچھا ڈگمگانے پہ کرنا ہوتا ہے، تو ڈگمگانا اگر چیز ہو تو ہم تو بہت ساری چیزوں میں ڈگمگاتے ہیں لائف میں، دوستوں پہ لو یا چیزیں خریدنے پہ لو یا مطلب آپ تو اس بات پہ بھی ڈگمگاؤ کہ یار آج کیا کھائیں باہر جا کر، یہ کھائیں یا وہ کھائیں، ہاں تو کرو سب پہ استخارے کرو پہلے بیٹھ کے، پھر اگر کنفیوژن پہ استخارہ مطلب استخارے کو کنفیوژن میں لاؤ تو پھر میں ایک مثال دیتا ہوں، مولویوں کو بھی چاہیے پھر بیٹھ کے استخارہ کریں کون سا فرقہ درست ہے کون سا غلط ہے، شاید اللہ سے جواب آ جائے، ٹھیک ہے؟ کنفیوژن یہ تو بہت بڑی کنفیوژن ہے اس سوسائٹی میں، ہر چیز استخاروں پہ کراؤ نا، میں بھی اس وقت کنفیوز ہوں کہ میں جو ہے نا کون سے ٹاپک پہ بولوں یا نہ بولوں، تو میں استخارے کرتا ہوں یا اللہ سب کے بارے میں بتاتا جا اور میں بولتا جاؤں۔ خیر چھوڑو بہت ساری باتیں، یہ ٹاپک بلا یہاں کلوز ہے، اور میں تمہیں مزے کی بات بتاؤں، سامنے میرے کیمرہ بھی لگا اور یہ پوری ریکارڈنگ بھی ہو چکی ہے، اور میں کمپیوٹر میں موبائل ریکارڈ یہ باتیں کر رہا تھا، سامنے ریکارڈنگ آن رکھی تھی تاکہ میں نیوٹرل نیچرل جیسے بول رہا ہوں یہ ریکارڈ ہو جائے، اور یہ ہو چکا ہے، اور اب یہ میں یوٹیوب پہ ڈالوں یا نہ ڈالوں یہ میں سوچوں گا۔ دیکھیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لائیو میرے پاس وقت کال ہے، اور ایک پرابلم تھا شادی کا تو میں نے استخارے کے اوپر یہ ایشو تھا، تو یہ اس وقت میرے ساتھ کال ہے، لیکن یہ میں نے ریکارڈ میں دیا تاکہ اگر آپ بھی خاص طور پہ اگر لڑکی ہو اور مطلب لڑکی ہو میری وجہ سے استخارے کے ڈبوں میں پھنسے ہوئے تو بھائی پلیز جا کے اپنی جو ہے نا لائف بنا لو، اپنے جو میں نے بولا تم سب سن چکے ہو گے یقیناً، ٹھیک ہے؟ تو جا کے شادیاں کرو، نکاح کرنے کو آسان کر دو، اور زنا کو جو آسان کیا نا اس کو ختم کرو، کر سکتے ہو تو اگر یہ استخاروں سے نکلو باہر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا استخارہ غلط ہے، لیکن استخاروں کو جو استعمال جس طریقے مطلب چاقو غلط نہیں ہے، چاقو کو کسی کے پیٹ میں مارنا غلط ہے، پھل کاٹنا غلط نہیں ہے، اتنی سی مثال سمجھ لو، اپنا خیال رکھنا، میں اللہ حافظ۔